محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے چینل پہ خیر مقدم ہے۔ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اردو کے جو نصاب میں جو اہم نکات ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اسی سے متعلق پہلے ہم بات کرتے ہیں گوگل میٹ پہ، اس پہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، سوال و جواب کے ذریعے سے ہم اسے حل کرتے ہیں، پھر اس مقصد سے کہ اگر ساتھی دوبارہ دیکھنا چاہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے یوٹیوب پہ، تاکہ دوبارہ اسے دیکھ سکیں، ریویژن ہو جائے۔ ورنہ اصل تو ہم وہاں بحث کرتے ہیں، اگر آپ وہاں شریک ہوں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ 7 بجے اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق، یہ دیکھیے یہاں پہ شیخ ہے، شیخ محمد ابراہیم ذوق، محمد ابراہیم ان کا نام ہے، شیخ یہاں پہ ہے۔ یہ ذات کے اعتبار سے شیخ نہیں تھے، وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ نو مسلم کھتری تھے، لیکن شیخ استعمال کرتے تھے۔ ان کا نام آپ لوگ جانتے ہیں محمد ابراہیم، اور تخلص جو ہے وہ ذوق ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ کو کہ 8 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، 81 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ 8 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ والد کا نام یاد رکھ لیں، جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اسی علاقے یعنی سودا جہاں پیدا ہوئے تھے اسی علاقے میں کابلی دروازے کے پاس ان کی بھی ولادت ہوئی ہے۔ ابتدائی تعلیم جانتے ہی ہیں کہ غلام رسول کے ہاتھوں انہیں ہوئی، یعنی سب سے پہلے جو انہی کے مکتب میں وہ پڑھے ہیں، پھر اس کے بعد یعنی ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید یعنی مکتب میں وہاں پڑھے ہیں، اس کے بعد وہ مولوی عبدالرزاق کے پاس پڑھے ہیں، ان کے ہاں ان کا داخلہ ہوا ہے۔ جب یہاں پڑھتے تھے تو غلام رسول کے ہاں تو یہاں شعری مجمع ہوا کرتے تھے، شعری پروگرام ہوا کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے ان میں یہ شعری بیداری آئی۔ جس ماحول میں انسان رہتا ہے تو سیکھتا ہے اور وہی بننے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کا شوق تھا تو اسی کے رعایت میں انہوں نے اپنا جو تخلص رکھا ہے وہ ذوق، اور سب سے پہلے جو اصلاح وہ لیا کرتے تھے وہ انہی سے لیتے تھے۔ تو یہ معلوم ہے کہ پہلا ان کا مکتب کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ کہاں گئے ہیں، اور یہیں پہ جب وہ مولوی عبدالرزاق کے پاس تھے تو وہیں سے یہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی مولانا محمد باقر سے۔ میر کاظم جو تھے یہ ان کے ہمسن بھی تھے اور ہم سبق بھی تھے۔ جب وہاں پڑھ رہے تھے تو انہی کے ایک بار کیا ہوا، لکھا ہوا ہے حیات میں کہ ایک بار انہوں نے کوئی غزل کہی، جیسے ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو سناتے ہیں، تو میر کاظم کے غزل انہیں پسند آئے ذوق کو، تو انہوں نے پوچھا کہ کس سے اصلاح لے رہے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ شاہ نصیر سے۔ تو پھر انہی کے توسط سے پھر یہ شاہ نصیر کے شاگرد ہو گئے، انہی کے توسط سے وہ جا کر شاہ نصیر سے اصلاح لینے شروع کیے۔ لیکن جب دیکھا شاہ نصیر نے کہ اچھا یہ کر رہا ہے تو کچھ جلن سی ہونے لگی، اور اسی زمانے میں جو ان کے لڑکے تھے وجیہ الدین منیر، تو ان سے انہیں یہ سبقت لے جا رہے تھے، تو حوصلہ شکنی کرنے لگے شاہ نصیر، یعنی جیسے ان کی غزلوں کو بار بار کہتے تھے، رد کر دیتے تھے کہ پھر سے اسے لکھ کے لاؤ، اور بعض دفعہ بغیر کچھ چیک کیے جانچے ہوئے ایسے ہی دے دیتے تھے۔ تو پھر انہوں نے ان سے دکھانا ہی چھوڑ دیا، بلکہ ایک بار غزل لکھ کر لے بھی گئے تو وہ دیکھنے سے منع کیے، ایسے ہی دے دیے، اور انہیں پڑھنا تھا۔ تو یہ جب جا رہے تھے پڑھنے کے لیے تو میر کلو سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ان کے غزل دیکھی اور کہا کہ بہت اچھا ہے، اور یہ مشاعرے میں پڑھے، اور وہاں پہ ان کی تعریف ہوئی۔ تب سے پھر وہ خود ہی لکھنے لگے اور پھر اصلاح لینا چھوڑ دیے۔ میر کاظم علی کے توسط سے یہ قلعے میں پہنچے اور دربار ولی عہد میں جانے لگے۔ بہادر شاہ ظفر، شاہ نصیر اور میر کاظم کے چلے جانے کے بعد شیخ مرحوم سے اصلاح لینے لگے۔ اس طرح ولی عہد کے استاد بن گئے اور 4 روپے مہینہ تنخواہ مقرر کر دی، یعنی ان کے تنخواہ مقرر ہوئی تھی کہ اس وقت
ظفر جو تھے بہادر شاہ ظفر تخت شاہی پر نہ بیٹھے تھے. ذوق کی عمر جو جس وقت وہ استاد بنے ہیں صرف 20 سال تھی. نوجوانی 19 سال ہی میں ایک قصیدہ انہوں نے کہا تھا، جب کہ سلطان و اسد مہر کا ٹھہرا مسکن. یہ لکھ کر اکبر شاہ ثانی کے دربار میں پیش کیا تھا تو خاقانی ہند کا خطاب ملا تھا. بہادر شاہ ظفر نے اپنی تخت نشینی یعنی 1837 کے موقع پر قصیدہ تہنیت کا قصیدہ سے مراد یہ ہے کہ کسی کی جو تاج پوشی ہوتی ہے تو اس میں مبارکبادی کے معنی میں ہوتا ہے تہنیت کا معنی ہوتا ہے مبارکبادی دینا. تو جب یہ تخت نشین بادشاہ بنے تھے تو اس موقع پہ وہ یہ قصیدہ پیش کیے تھے. ہیں آج جو یوں خوشنما نور سحر رنگ شفق. تو اسی بدلے میں انہوں نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا. اور اس کے بعد جو پہلے تنخواہ تھی 4 روپے وہ بڑھ کر 100 روپے ہو گئی تھی. اور آخر میں یہ ہے کہ ان کے انتقال 1854 میں ہوا. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ دہلی میں ہی پیدا ہوئے اور انتقال بھی دہلی میں ہوا. درد کبھی ہے، درد کہاں پیدا ہوئی اور انتقال کہاں ہوا بتائیے. تو یہ آسان بھی ہے یاد کرنا. درد دال سے ہے دہلی. اسی طرح عام طور پہ سوال ہوتا ہے دبیر کے بارے میں، تو اس پہ آپ ذہن میں رکھیے دبیر دال سے، تو ان کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ دہلی. یعنی انیس اور دبیر میں عام طور پہ یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ کہاں پیدا ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا رہتا ہے کہ انیس تو فیض آباد میں اور دبیر دہلی میں ہوئے ہیں، تو اس میں تھوڑا اشتباہ رہتا ہے. تو دال سے یاد رکھیے، دال سے دہلی، دال سے دبیر، دال سے درد. تو اس طرح چیزیں آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے چیزوں سے جوڑا کیجیے. آگے یعنی یہ جو استاد رہے ان کے رہے ہیں. اور ایک اور نواب الہی بخش خاں معروف، یہ ایک عالی خاندان امیر تھے. وہ بھی شیخ مرحوم یعنی ذوق سے اصلاح لیا کرتے تھے. ان کی جو پورے کلیات ہے معروف کی، اس میں سے اکثر جو ہیں بلکہ پورے کے پورے غزل جتنی ہیں وہ انہی کی اصلاح ہے. یہ دہلی چھوڑ کے کبھی نہیں گئے. یہ عام طور آپ لوگ پڑھے ہوں گے کہ حیدرآباد کے جو مہاراجہ چند ولال شاداں تھے انہوں نے انہیں بلایا تھا، لیکن وہ جانے سے انکار کر دیے تھے. اور یہ شعر پڑھا تھا انہوں نے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ دکن میں آج کل سخن کی قدر ہے، کلام کی قدر ہے ان دنوں میں، گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں میں قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر. ان دلی کی مفارقت کیسے برداشت ہوگی؟